فوڈ ریلیٹڈ ایڈکشنز کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ کھانے کی ایڈکشن ہے، لیکن ایک بڑی تکلیف دہ پرابلم یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جس میں آپ کا کھانے سے اس طرح کا رشتہ ہے کہ آپ کھاتے ہیں اور بعض اوقات پھر اس کے بعد گلٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات لوگ الٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھانا ہمیں ہضم نہ ہو، جس کو بلیمیا نروسا بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ جس میں آپ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ الٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ ہم تک نہ پہنچے اور منہ کا بس ٹیسٹ آئے. اور بعض اوقات بہت زیادہ یہ جو کریش ڈائٹنگ ہے اور obsessed ہو جانا کہ نہیں نہیں ہم موٹے ہو جائیں گے، ہم موٹے ہو جائیں گے، یہ بھی کہیں نہ کہیں فوڈ ریلیٹڈ ایڈکشن ہی ہے. اور اس میں بھی بعض اوقات اینٹی ڈپریسنٹ دینی پڑتی ہے پیشنٹس کو کہ وہ کچھ ان کو ہیلپ کرتی ہیں. سو فوڈ ریلیٹڈ ایڈکشنز میں فوڈ ریلیٹڈ ایڈکشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ایک ایب نارمل رشتہ بن چکا ہے کھانے سے، کہ یا تو آپ obsessed ہو گئے ہیں اس بات پہ کہ آپ کو کوئی کھانا کھانا ہے اور ابھی اور فوراً کھانا ہے، اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا اور پھر اپنے آپ کو روک نہ پانا جب وہ آپ کے سامنے آئے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار پھر بڑھاتے جانا. یا پھر آپ کی اپروچ کھانے کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ آپ obsessed ہیں اس بات پہ کہ یہ موٹا کر دے گا، مجھے بہت زیادہ ڈائٹنگ کرنی ہے. سو ایب نارمل رشتہ اگر آپ کا کھانے پینے سے بن گیا ہے کہ آپ اتنے obsessed ہو گئے ہیں، اور یہ جتنے بھی لوگ جو اس طرح کا سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں موٹا کر دے گا، وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی دکھنے میں فٹ لگتے ہیں، نظر آ رہے بالکل. لیکن انہیں یہ خیال ہوتا ہے. آپ نے ابھی بلیمیا نووسا کا ذکر کیا تھا، تو دوسرا جو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے جس میں انسان اپنے آپ کو کھانے سے محروم کرتا ہے کیونکہ اس سے کبھی چین ہی نہیں آتا، اسے لگتا ہے کہ وہ تو اسمارٹ ہے ہی نہیں، اینوریکسیا. اور ان دونوں بیماریوں کا پورا نام اینوریکسیا نروسا اور بلیمیا نروسا اسی لیے نروسا ریفرز ٹو دا نروز اور دا نروس سسٹم، یعنی یہ دماغ میں ہونے والی خرابی کا نتیجہ ہے. اس میں جسم کو کوئی فیول یا کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، بس دماغ میں ہونے والی تکلیف کا علاج لگتا ہے کہ کھانے کے ساتھ ایک ایب نارمل رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. بالکل. اور اینوریکسیا کے لوگ بھی اس حد تک اپنے آپ کو کھانے سے محروم کرتے ہیں یا کم کھانا کھاتے ہیں کہ کئی دفعہ جان سے چلے جاتے ہیں. ایب نارملی تھن ہوتے ہیں، انڈر ویٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی بیمار نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی، اور پیل ہوتے ہیں اور ڈی ہائیڈریٹڈ سے لگتے ہیں، آنکھوں کے گرد بھی ہلکے ہوتے ہیں، ہڈیاں جیسے نکلی ہوتی ہیں وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی کھانے ان کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کھانا، اس سے ہم موٹے ہو جائیں گے، اور obsessed ہو جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ بہت ساری ڈیتھس پوری دنیا میں رپورٹ کی گئی ہیں اس بیماری کی وجہ سے، کہ جس میں اتنا زیادہ انڈر ویٹ ہو گئے اور انڈر نرشڈ رہے کہ جان سے ہی چلے گئے. سو ایب نارمل رشتہ اگر ہمارا فوڈ کے ساتھ بن جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایک، کیونکہ یہ ایسی ایڈکشن ہے کہ جس میں ہم کمپلیٹ ایبسٹیننس ریکمینڈ نہیں کر سکتے. جیسے کچھ ایڈکشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کو مکمل پرہیز کرنا پڑے گا اس چیز سے کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ ایک ایب نارمل رشتہ بن چکا ہے. جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے، اس میں پیشنٹس کو مکمل طور پر پرہیز کرنے کا ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جیسے گیمبلنگ کی ایڈکشن ہے، اس میں بھی ہم مکمل پرہیز کرنے کے بارے میں ہم ان کو سکھاتے ہیں. لیکن کچھ ایڈکشنز ہوتی ہیں کہ جس میں ہم ان کو کمپلیٹ ایبسٹیننس یا مکمل پرہیز ریکمینڈ نہیں کر سکتے. اس میں پھر ہمیں ان کو ماڈریشن سکھانی ہوتی ہے، یعنی اعتدال میں رہتے ہوئے کیسے وہی کام وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی سیلف ہارم کرتا ہے تو اس میں بھی مکمل پرہیز کی بنیادوں پر ان کا علاج کیا جاتا ہے کہ یہ سیلف ہارم یہ نہیں کہ آپ کبھی کبھی کر لیں. لیکن فوڈ ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں، یا جیسے کسی کو اگر اسپینڈنگ کی بہت زیادہ وہ کوئی کمپلسو بیہیویئر ہے اسپینڈنگ کا، تو اس طرح کے معاملات میں پھر ہمیں ماڈریشن کی طرف جانا پڑتا ہے کہ اب آپ مکمل تو نہیں کھانے سے پرہیز کر سکتے، یا جن چیزوں سے بھی آپ کا ایک ایڈکٹیو پیٹرن بن گئے، مکمل پرہیز یا کھانے سے ہی بالکل ہم منع نہیں کر سکتے، اس میں ماڈریشن سے کھا سکتے ہیں. اس میں فوڈ چوائسیز کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہیلدی فوڈ چوائسیز کون سی ہیں. جیسے میٹھے پہ دل کر رہا ہے تو میٹھے کے کوئی ہیلدی الٹرنیٹیوز بھی ہوں گے جو نیچرل فوڈ ہوتی ہے، جیسے نیچرل شوگر کی سورسز ہوتے ہیں جیسے فروٹس ہو گئے.
سو اس میں پھر ہمیں آلٹرنیٹیو دیکھنا ہوتا ہے یا ہیلدی چوائسیز دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہمیں اگر جیسے کریونگز ہو رہی ہیں تو اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا کوئی ایسا کوئی ہیلدی سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر دے اس طرف سے جو کہ ہمارے لیے ان ہیلدی ہے.